بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے پنجاب کے 10 اضلاع میں 20 نومبر سے اتوار 26 نومبر تک ایک ہفتے کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا ہے۔ محکمہ پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ نے اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فضا میں بڑھتی آلودگی کے باعث حکومت پنجاب نے اسموک سے متاثرہ اضلاع میں تمام لوگوں کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا ہے۔ مراسلہ میں کہا گیا کہ ماسک پہننے کی پابندی کا اطلاق لاہور، شیخوپورہ، قصور اور ننکانہ صاحب کے اضلاع میں ہوگا۔ اس کے علاوہ گجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، نارووال، گجرات اور منڈی بہاؤالدین میں بھی ماسک پہننا لازمی ہے۔ اسموک کے باعث الرجی اور بیماریوں سے بچنے کے لیے تمام شہری ماسک ضرور پہنے۔ دوسری جانب عوام کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بہت اچھا قدم ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس طرح کے اقدامات کافی حد تک مؤثر ثابت ہوں گے۔ اسموک کے حوالے سے گورنمنٹ کا ایک اچھا قدم ہے یہ، کیونکہ اس وقت فضا میں جو آلودگی ہے تو ہم لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ اگر ہم ماسک استعمال کریں۔ جی ماسک ضروری ہے آپ کی سیفٹی کے لیے، ویسے بھی جتنی پولیوشن ہے باہر آپ اس میں بھی ماسک لگا کے گھومیں گے تو آپ کی جو ہے ہیلتھ وہ بہتر رہے گی۔ باغ جناح کو عالمی معیار کا باغ بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے تاریخی باغ کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ بابا ترت مراد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف کا بھی معائنہ کیا۔ مزار کے عقب میں گندگی اور بے ترتیبی پر ناپسندیدگی کا اظہار۔ محسن نقوی کا باغ جناح میں غیر ضروری دفاتر فوری ختم کرنے کا حکم۔ باغ جناح کے اپ گریڈیشن کا پلان چند روز میں تیار کر کے پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے باغ جناح میں واقع بابا مراد شاہ کے مزار کے اطراف کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے باغ جناح کے مختلف حصے دیکھے، عقب میں گندگی اور بے ترتیبی پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے باغ جناح میں غیر ضروری دفاتر ختم کرنے کا حکم دیا اور ڈی جی پی ایچ اے کو ہدایت کی ہے کہ باغ جناح کی اپ گریڈیشن کا پلان چند روز میں تیار کر کے پیش کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے باغ جناح کو لندن کے باغات کی طرز پر اپ گریڈ کرنے کی ہدایت کی۔ صوبائی وزراء عامر میر، اظفر علی ناصر، بلال افضل، سیکٹریز وائلڈ لائف، تعمیرات و مواصلات، ڈی جی وائلڈ لائف، ڈی جی پی ایچ اے اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے گیس بلوں کے ڈیزائن کو تبدیل کر دیا۔ ڈیزائن تبدیل کرنے سے پیپر کی خریداری کی مد میں کمپنی کو سالانہ کروڑوں روپے کی بچت ہوگی۔ سوئی ناردرن گیس کی کمپنی کی جانب سے گیس کے بلوں کے پیپر سائز کو کم کر کے پرنٹنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ بلوں کے پیپر سائز میں تبدیلی بورڈ آف ڈائریکٹر کی منظوری سے کی گئی ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے نئے ڈیزائن کے مطابق بلز پر پرنٹ کرنے کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ دوسری جانب ہوم ڈیلیوری نہ ہونے کی صورت میں صارفین آن لائن بل وصول کر سکیں گے۔ ایس این جی پی ایل مجموعی طور پر 74 لاکھ صارفین کو سہولتیں فراہم کرتی ہے، جن کے بلز کا ڈیزائن چینج کر کے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب گیس بحران نے عوام کو بھوکا رہنے پر مجبور کر دیا۔ نشاط کالونی میں گیس بحران کے باعث گھریلو صارفین کی زندگی عجیرن ہو گئی۔ بحران کا شکار رہائشی مرد اور خواتین گیس کی عدم فراہمی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ رہائشیوں کے مطابق سرد موسم آتے ہی گیس بھی غائب ہو گئی ہے۔ سرد موسم آتے ہی سوئی گیس کی فراہمی متاثر ہو گئی۔ نشاط کالونی ایف بلاک کے رہائشی گیس بحران کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرد موسم آتے ہی گیس غائب ہو گئی ہے، گیس مہیا نہیں کر سکتے تو بل بھی جاری کرنا بند کر دیں۔ پہلے دوپہر کے اوقات میں گیس آتی تھی لیکن کچھ روز سے وہ آنا بھی بند ہو گئی ہے۔ نہ کھانے کا بندوبست ہوتا ہے اور نہ ہی ناشتے کا۔ زندگی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ رہائشیوں کا مزید کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں ایل پی جی اور لکڑیوں پر کب تک گزارا کریں، قیمتیں پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سردیاں آتے تو بالکل ہی بند ہو جاتی ہے۔ پہلے 12 بجے آتی تھی، 2 بجے تک کام کر لیتے تھے۔ اب 12 بجے بھی کوئی نہیں ہے تو گیس ہم بھروا نہیں سکتے، اتنی مہنگی ہے، سلنڈر کہاں سے دیں اور بل کیوں دے دیتے ہیں۔ وہ بچی ہے اس کے طرف کیمرہ مارے، وہ پکا کے دینے بھی کچھ نہیں، اس کو بسکٹ لا کے کھلا رہی ہے، اس لیے کہ گیس ہم نہیں افورڈ کر سکتے باہر کی سلنڈر۔ گیس سے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ چولہا وغیرہ، روٹی وغیرہ اور ناشتہ، صبح آفس جانا، یہ سارے پرابلم یہاں آتے ہیں۔ نوکری پر نہیں جا سکتے لوگ، بغیر ناشتہ کیے لوگ چلے جاتے ہیں۔ گیس جو صبح آتی تھی تھوڑی سی۔ محکمہ وائلڈ لائف نے 2 ماہ کے لیے تیتر کے شکار کی اجازت دے دی۔ 1 دسمبر سے 31 جنوری تک قانونی شکار کی اجازت ہوگی۔ شکار مستند اسلحہ اور شوٹنگ لائسنس کے ساتھ محض اتوار کو کھیلا جا سکتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر یا پھر کھڑے ہو کر شکار کی ممانعت ہوگی۔
صوبے کے تمام علاقائی ڈپٹی ڈائریکٹرز اور وائلڈ لائف کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مراسلے کے مطابق شکار مستند اسلحہ اور شوٹنگ لائسنس کے ساتھ محض اتوار والے دن کے لیے کھیلے جانے کی اجازت ہوگی، اور خودکار ہتھیار یا کسی سروس کے زیر استعمال ہتھیار یا پھر ایمونیشن، مسلح افواج، پولیس یا کسی دیگر فورس کے زیر استعمال گاڑی وغیرہ کے شکار میں استعمال پر بھی ممانعت ہوگی۔ شکار میں مستند گن ڈاگ کے قبضہ لائسنس کی صورت میں استعمال کی اجازت ہوگی۔ گاڑی میں بیٹھنا یا پھر کھڑے ہو کر شکار کی بھی ممانعت ہے۔ پھاٹک اسٹاپ تا پیکو روڈ تک جانے والی شاہراہ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ عرصے دراز سے پھاٹک کی پل سے پیکو روڈ کی لائٹس خراب ہیں اور شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر لائٹس کی بحالی کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے۔ مزید کیا صورتحال ہے، افشاں رضوان سے جانیں گے۔ جی افشاں۔ ہاں جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں پھاٹکی کا یہ پل ہے اور اس سے اطراف سے جو ہے پیکو روڈ تک یہ روڈ جو ہے جا رہی ہے، جس کی جو روڈ لائٹس ہیں وہ پوری طرح سے خراب ہیں اور خستہ حالی کا بھی شکار ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ سے جو لوگ گزرتے ہیں انہیں بیشتر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں سے ہم نے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ اس روڈ سے رات کے وقت گزرنا جو ہے ناممکن ثابت ہو جاتا ہے، لیکن یہاں سے جب گزرتے ہیں تو بہت سارے خدشات دل کو لاحق ہوتے ہیں، جس کے اندر مالی نقصان کے ساتھ جانی نقصان بھی ہے۔ انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں چور ڈاکو جو ہے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے کہیں ان کو جو ہے لوٹ نہ لیں یا انہیں کسی واردات کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہے، جبکہ لائٹس نہیں ہونے کی وجہ سے جانی نقصان کا بھی بہت زیادہ خدشہ رہتا ہے۔ یہاں پہ موجود لوگوں کے ٹریفک بہت زیادہ ہیوی یہاں سے گزرتی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہاں پہ روڈ لائٹس جو ہیں پوری باقاعدہ طور پہ ہونی چاہیے۔ روڈ لائٹ نہیں ہونے کی وجہ سے یہاں سے جو ملک کا سڑک ہے جو پیکو روڈ تک جاتی ہے وہ پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوب چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بیشتر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انتظامیہ کی یہ نااہلی ہے جس کی وجہ سے ایک مین روڈ کی جو لائٹس ہیں وہ بری طرح سے خراب ہیں اور عرصہ دراز سے بند ہے۔ شہریوں کا بس انتظامیہ سے اتنی ہی التجا ہے اور اتنا ہی مطالبہ ہے کہ باقی سب منصوبوں کی طرح اس بھی چیز کو مد نظر رکھا جائے اور ان روڈ لائٹس کو بھی جو ہے صحیح کرایا جائے، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ان کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ افشاں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اب آپ کو بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ہی روز میں 2 بڑے سیاسی جھٹکے۔ سابق وفاقی وزیر علی نواز اعوان اور سردار آصف نقوی نے تحریک انصاف کو خیر بات کہتے ہوئے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ماڈل ٹاؤن میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک ہی روز میں 2 بڑے سیاسی جھٹکے۔ سابق وفاقی وزیر علی نواز اعوان اور سردار آصف نقوی نے استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین اور صدر استحکام پاکستان پارٹی علیم خان سے ملاقات کی اور آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے سسٹر زیف کی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے سسٹر زیف کو 2023 کا گلوبل ٹیچر کا انعام جیتنے پر مبارکباد دی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے سسٹر زیف سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا، پوری قوم کو آپ جیسی بیٹی پر فخر ہے۔ پاکستان کی ترقی کا راز تعلیم میں ہے، نوجوانوں کو تعلیم اور ہنر سے آراستہ کر کے ہی پاکستان کو ترقی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ کا چھٹی کے روز شہر لاہور کی عام سراہوں پر گشت۔ ایس پی ڈولفن زہیب نصر اللہ رانجھا نے ٹیموں کے ساتھ گشت کا جائزہ لیا۔ ترجمان ڈولفن اسکواڈ کے مطابق ایس پی ڈولفن نے گلبرگ مین بولیوارڈ پر سائیکل سوار فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ کی ٹیموں کے ہمراہ گشت بھی کیا۔ فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ کے اہلکار مارکیٹوں اور تفریحی مقامات کے اطراف گشت کرتے رہے۔ ایس پی ڈولفن زہیب نصر اللہ رانجھا کا کہنا تھا کہ فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ کا مقصد شہریوں بالخصوص خواتین اور بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ لبرٹی، گریٹر اقبال پارک، جیلانی پارک، باغ جناح، ڈیفنس فیز 6، کریم بلاک مارکیٹ سمیت دیگر اہم مقامات پر بھی تعینات کیے گئے۔ ادھر ریسکیو ہیڈ کوارٹرز میں ایکسیڈنٹ سے جاں بحق افراد کی یاد کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں حادثات میں اموات کی شرح کم کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نذیر کا کہنا تھا کہ 1.25 منٹ میں صرف پنجاب میں 1 روڈ ایکسیڈنٹ رونما ہو رہا ہے۔ صرف ریسکیو 1122 پنجاب بھر میں روزانہ اوسطاً 1150 ایکسیڈنٹ پر رسپونڈ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر رضوان نذیر کے مطابق 80% ایکسیڈنٹ متاثرین صرف موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں۔ موٹر سائیکل کی رفتار میں کمی کے بغیر حادثات میں مؤثر کمی نہیں لائی جا سکتی۔
وطن عزیز کی خاطر جانیں قربان کرنے والے بہادر سپوتوں کے لواحقین نے فوجی عدالتوں کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں ملکی سلامتی کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے. شہیدوں کا خون کبھی رائے نہیں جائے گا. لاہور کے نجی ہوٹل میں شہداء کی تکریم کے حوالے سے تقریب سجائی گئی. یہ تقریب عواری ہوٹل میں کی گئی. شہداء کی فیملی، سابق ججز صاحبان اور دیگر شعبہ جات کے تعلق رکھنے والے افراد نے اس میں شرکت کی. شرکا نے سانحہ 9 مئی کو ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک مخصوص شر پسندوں کے گروہ نے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی ناکام کوشش کی. شہداء کی فیملیز نے بھی اس بات کی توثیق کی کہ جو بھی ملک کی سلامتی کے ضامن اداروں پر انگلی اٹھائے اس کی سزا کا فیصلہ فوجی عدالت میں ہونا چاہیے. تقریب میں شریک سابق جسٹس سندھ ہائی کورٹ خواجہ نوید، سابق سول جج لاہور ہائی کورٹ ماجد بشیر، سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جواد عابد بیگ اور دیگر نے بھی فوجی عدالتوں کی آئینی اہمیت پر روشنی ڈالی. ایئر فورس آفیسر کلب میں علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پائنیئرز کلاس کے ڈاکٹرز کا خیر سگالی اجتماع. ملکی اور غیر ملکی پائنیئرز کلاس کے ڈاکٹرز نے شرکت کی. گلاب دیوی اسپتال سے بطور ہیڈ آف چیسٹ ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہونے والے ڈاکٹر اعجاز ناصر نے پروگرام کی میزبانی کی. محفل میں مختلف شخصیات نے 42 سال بعد مل کر یادوں کو تازہ کیا. اس موقع پر تمام شرکاء کی جانب سے ڈاکٹر اعجاز ناصر کی شعبہ میڈیکل کے حوالے سے خدمات کو سراہا گیا. تقریب میں ڈاکٹر خالد تنویر احمد بریگیڈیئر ریٹائرڈ، ڈاکٹر ساجد مشتاق، ڈاکٹر خالد خلیق قریشی، ڈاکٹر فاروق تارڑ، ڈاکٹر اسلم رحمانی، ڈاکٹر سجاد حیدر، ڈاکٹر کریم دین حیدری اور ڈاکٹر جنید شامی نے بھی شرکت کی. بحریہ ٹاؤن میں انٹرنیشنل گروپ اور اس کے علاوہ ہاسپٹیلٹی ان کی جانب سے ایونٹ کمپلیکس کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں ہاسپٹیلٹی ان کے عہدیداران اور مشہور ٹک ٹاکرز نے بھی شرکت کی. میوزک پرفارمنس نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. انٹرنیشنل گروپ ویسٹا ہاسپٹیلٹی ان کی جانب سے بحریہ ٹاؤن میں پہلا ایونٹ کمپلیکس قائم کر دیا گیا. ویسٹا ہاسپٹیلٹی کے گروپ آف چیئرمین چودھری محمد سرور لنگریار کی جانب سے ایونٹ کمپلیکس کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ بابر راؤ اور ہیڈ آف ایڈمنسٹریٹر آصف شاہ نے شرکت کی. تقریب میں مشہور اور معروف ٹک ٹاکر سبا ڈول، عمیر، عادل راجپوت، قاسم اختر لاوا سمیت دیگر نے شرکت کی. اسٹیج اداکار کی میوزیکل پرفارمنس نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. ایونٹ کمپلیکس کے افتتاح کے موقع پر ڈائریکٹر مارکیٹنگ بابر راؤ کا کہنا تھا کہ لاہور میں ویسٹا ہاسپٹیلٹی ان کا پہلا ایسا ایونٹ کمپلیکس بنایا گیا ہے جس میں انٹرنیشنل طرز کی سہولیات موجود ہیں. ہم نے ایک جو ہے لگژری کمپلیکس بنایا ہے جس میں آپ اپنے ایونٹس وغیرہ ہر طرح کے ایونٹس کو ہم ٹیکر کرتے ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ یہ بیسیکلی اس کے جو بانی ہیں اور روئے رواں ہیں وہ چودھری محمد سرور لنگریال صاحب ہیں جن کے آلریڈی وہ پراپرٹی ٹائکونز ہیں. ویسٹا ہاسپٹیلٹی ان کی جانب سے انٹرنیشنل طرز کا کمرشل ٹاؤن بھی تعمیر کیا جائے گا جس میں لاہوریوں کی سہولت کے لیے کمرشل دفتر، ہاسٹلز اور ریسٹورنٹس بنائے جائیں گے. کیمرامین ندیم احمد کے ہمراہ افشا رضوان، سٹی 42. منہاج یونیورسٹی کا سالانہ کانوکیشن پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس سی اور بی ایس کے مجموعی طور پر 1555 فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریوں سے نوازا گیا. تقریب میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی نے طلباء کو گولڈ میڈلز اور ڈگریوں سے نوازا. منہاج یونیورسٹی کے مختلف تعلیمی شعبہ جات میں فارغ التحصیل طلباء کے لیے یونیورسٹی گراؤنڈ میں کنوکیشن کا انعقاد کیا گیا. پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس سی اور بی ایس کے مجموعی طور پر 1555 فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریوں سے نوازا گیا. کنوکیشن میں 72 طلباء کو گولڈ میڈل، 134 کو رول آف آنرز، 77 طلباء کو میرٹ سرٹیفکیشن جبکہ 6 طلباء کو پی ایچ ڈگریاں عطا کی گئیں. اس موقع پر ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد افریدی کا کہنا تھا کہ منہاج یونیورسٹی تعلیمی اعتبار سے بہت اچھا ادارہ ہے جہاں طلباء کو دنیاوی اور دینی تعلیم دی جا رہی ہے. طلباء اگر اپنی سمت درست رکھیں تو کامیابی ان کا مقدر بنے گی. اتنا خوبصورت ادارہ جہاں پہ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. آپ ایک ایسے اچھے ادارے میں پڑھ کے جا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ پہ ان کا نام بھی ہے اور یقین مانیں آپ کے والدین بیٹھے ہوئے آگے یہاں پہ سارے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. چیئرمین بورڈ آف گورنر منہاج یونیورسٹی ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے گریجویٹس طلباء کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ ملکی معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے منہاج یونیورسٹی نے اسٹارٹ اپ سینٹر قائم کیے ہیں تاکہ طلباء اپنے آئیڈیاز کو بروئے کار لا سکیں. You have an opportunity to take on freelance projects or work from your home for clients globally. It's a flexible way of working. It can bring you more revenues and money
and you can help your families and country in a more better way. وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد کا کہنا تھا کہ اگر گریجویٹ ہونے والے طلباء کے لیے خوشی کا دن ہے کہ اب وہ عملی میدان میں قدم رکھ کر ملک اور سوسائٹی کی خدمت کر سکیں گے. The students presented are now entitled to receive their degree. By the virtue of the authority vested in me under Minhaj University Act, I confer upon you the Doctors of Philosophy in Urdu and Doctor of Philosophy in Islamic Studies. کانوکیشن میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے طلباء بھی خوش نظر آئے. I am thankful to Allah Almighty, then my parents and all my teachers, my mentors, that I have received this medal through their prayers and by the grace of Allah Almighty. تقریب میں بورڈ آف گورنر کے چیئرمین تحریک مہناج القرآن کے بانی اور سرپرست شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے خصوصی خطاب کیا. تقریب میں 10 طلباء کو بہترین تعلیمی کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا گیا. کیمرہ مین زاہد ملی کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42. جنت الفردوس ٹرسٹ کی جانب سے الجنت ہوم میں اقبال ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. ننھے بچوں کے لیے اینک والا جن کی کاسٹ نے شاندار پرفارمنس دی. مزاح نگار علی میر اور معروف اداکار نور الحسن نے خصوصی طور پر شرکت کی. جنت الفردوس ٹرسٹ کی جانب سے الجنت ہوم میں اقبال ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. ننھے بچوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے کی غرض سے تقریب کو رنگا رنگ بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی. تقریب کی میزبانی معروف مزاح نگار علی میر نے کی. معصوم بچے ہیں جن کی پرورش ہوتی ہے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اور ایسی جگہوں پہ بلیسنگز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جتنا بھی کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، ایسی تھیراپی ہوتی ہے یہاں پر آ کے. میں سب کو کہوں گا جس کو ابھی تک جنت الفردوس ٹرسٹ میں آنے کا موقع نہیں ملا تو پلیز ایک مرتبہ یہاں آئیں. چیئرمین الفردوس ٹرسٹ عبدالرزاق ساندھو، معروف اداکار نور الحسن، شیخ اسد الرحمان اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. اینک والے جن کی کاس نے بچوں کے لیے شاندار پرفارمنس بھی دی. ان بچوں کا، یتیم اور معصوم بچوں کا، مسکین بچوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے بچوں کا ہے، کیونکہ آلریڈی ہم یہ ڈرامہ لمرہ میں کر رہے ہیں، بہت دنیا آتی ہے، تو ان کا یہ موقف تھا کہ ہم ان بچوں کو بھی دکھائیں کہ جن جادوگر اینک والا جن کیا تھا. تو آج میری پوری ٹیم نے اس میں آ کے جنت الفردوس میں ہم نے پرفارم کیا ہے. معصوم ننھے بچوں کو الجنت ٹرسٹ کی جانب سے خوشیوں بھرا پٹارا ملا تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. کیمرہ مین ثاقب بٹ کے ساتھ اسوا فاطمہ، سٹی 42. مسلم لیگ نون کے رہنما سید نافذ شاہ کے بیٹے نفیس نافذ شاہ کی شادی. صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملک کھوکھر، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر، سابق وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال، سابق MNA علی پرویز ملک، چودھری شہباز احمد، رمضان صدیق بھٹی، میاں عمران جاوید سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مسلم لیگ نون کے رہنما سید نافذ شاہ کے بیٹے سید نفیس نافذ شاہ کی شادی کی تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. سابق وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال، مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملک کھوکھر، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر، سابق MNA علی پرویز ملک، سابق رکن پنجاب اسمبلی رمضان بھٹی، چودھری شہباز احمد، مرزا جاوید، ٹکٹ ہولڈر PP 170 میاں عمران جاوید، میاں سلیم، لیگی رہنما جاوید اقبال میو، عبدالغفور تبسم، رائے لیاقت، مرزا اخلاق احمد، شبیر مقبول سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں اس شادی میں شرکت کی. باب پاکستان اور ورلڈ سٹی آف لاہور کے اشتراک سے شاہی کلا میں پینٹنگ مقابلے. 100 سے زائد فنکاروں نے پرانے لاہور کے عنوان سے پینٹنگز کو کینوس پر اتارا. باب پاکستان اور ورلڈ سٹی آف لاہور کے اشتراک سے شاہی قلعے میں پینٹنگ مقابلے کا انعقاد کیا گیا. پینٹنگ مقابلے میں فنکاروں نے پرانے لاہور کے عنوان سے پینٹنگز بنائیں. مقابلے میں 100 سے زائد فنکاروں نے حصہ لے کر اپنا فن پیش کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے اور اس طرح کی اپرچونٹیز اور بھی آنی چاہیے نئے آرٹسٹ کے لیے جنہیں جو اپنا ٹیلنٹ شو کر سکیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر باب پاکستان ملک محبوب عالم نے نوجوانوں کی نقدی انعامات سے حوصلہ افزائی کی. جو نیولی ایمرجنگ اسپائرنٹس ہیں مصوری کے، ان کو ایک اسپیشلی موقع پرووائڈ کیا گیا ہے اور اس میں پرانے لاہور کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کمپٹیشن ہیلڈ کیا جا رہا ہے اور اس میں انعامات بھی دیے جا رہے ہیں. فرسٹ پرائز ہے، سیکنڈ پرائز ہے، اس کے علاوہ 3 جو بیسٹ آرٹسٹ ہوں گے ان کے لیے بھی انعامات ہیں. ڈولفن اہلکار نے بھی پینٹنگز بنا کر سب کے دلوں کو لبھایا. سر بیسیکلی وہ تو میرا اپنا پروفیشنل ہے، یہ جو ڈولفن فورس ہے، اور یہ میرا پیشن ہے، یہ میرا شوق ہے، بچپن سے کرتا آ رہا ہوں. الحمدللہ اللہ نے صلاحیت رکھی مجھ میں
تو میں اللہ پاک کا احسان ہے مجھ پہ کہ میں اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ میں آرٹ کا کام بھی کر رہا ہوں۔ نامور مصور زاہد اشرف نے بطور جج پینٹنگز کو جانچا، شہریوں کی جانب سے بھی پینٹنگز کو سراہا گیا۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ پولو کلب کے زیر اہتمام پیٹرنز ایبک پولو کپ میں نیو ایج کیبلز ماسٹر پینٹس اور ڈائمنڈ پینٹس نے اپنے میچز جیت لیے۔ لاہور پولو کلب میں جاری ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں نیو ایج کیبلز ماسٹر پینٹس نے دلچسپ مقابلے کے بعد ڈی ایس پولو شیخو اسٹیل کو 6.5 کے مقابلے میں 8 گول سے شکست دے دی۔ فاتح ٹیم کے حمزہ معاذ خان نے 7، عدنان جلیل اعظم نے 1 گول سکور کیا۔ ڈی ایس پولو شیخو اسٹیل کی طرف سے نکولس رابرٹس نے 4، دانیال شیخ اور لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عمر منہاس نے 1 گول سکور کیا۔ دوسرے میچ میں ڈائمنڈ پینٹس نے پیبل بریکر کو 4.5 کے مقابلے میں 12 گول سے ہرا دیا۔ بلال حیات نون اور راجہ تیمور ندیم نے 4، میر شعیب احمد اور ثاقب خان خاکوانی نے 2 گول سکور کیے۔ پیبل بریکر کی طرف سے احمد زبیر بٹ نے 2 اور عبدالرحمان منو اور آغا موسیٰ علی خان نے 1 گول سکور کیا۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے قومی جونیئر ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری ہے۔ کیمپ میں آئندہ ہفتے کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے گراؤنڈ نمبر 2 پر جاری کیمپ میں 34 کھلاڑی شریک ہیں۔ کیمپ میں کھلاڑیوں کو 2 سیشنز میں ٹریننگ کروائی جا رہی ہے۔ صبح کے سیشن میں فزیکل ٹریننگ پر توجہ دی جا رہی ہے، میں مختلف ڈرلز کروائی جاتی ہیں۔ کیمپ میں آئندہ ہفتے کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے صدر مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی زیر نگرانی دیسی کشتی مقابلے، سخی پہلوان، قربان پہلوان، حسین پہلوان اور احمد پہلوان نے اپنی کشتیاں جیت لی ہیں۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے صدر مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی زیر نگرانی چائنا اسکیم میں ہونے والے مقابلوں میں سخی پہلوان، قربان پہلوان، حسین پہلوان اور احمد پہلوان نے اپنی کشتیاں جیت لیں۔ کالا پہلوان نے ہر کشتی کے فاتح پہلوان کو نقد انعام دیا۔ کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ شہر میں فن پہلوانی کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ مقابلے کروائیں۔ دنگل کرا رہے ہیں، یہ بڑا دیو پیا سی دنگل تو ماشاءاللہ بہت بچے آئے نے کہ ٹرافیاں دے رہے ہیں۔ ساڈا ایک پیغام ہے نوجوان بچوں پہلوانی کرو آن کے میداناں چ تے افسال نوں برآمد کرو۔ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے سینئر نائب صدر ارشد ستار، قومی ریسلنگ کوچ فرید علی اور چیئرمین لالا شاہد، بشیر بھولا بھالا، شاہد کھوئے والا، عادل بٹ، مرتضی پہلوان، ببا پہلوان، سونا چاندی، جہان خان، مہر وکاس، مہر شہزاد پہلوان اور شمالی لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے بھی مقابلے دیکھے۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ لاہور لورے فیسٹیول کے تحت دہلی گیٹ میں جھولے لال ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ میں بڑی تعداد میں لاہوریوں نے شرکت کی ہے۔ لاہور فیسٹیول کے تحت دلی گیٹ میں جھولے لال ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ میں بڑی تعداد میں لاہوریوں نے شرکت کی۔ پرانے لاہور کی عکاسی کرتے ہوئے فیسٹیول میں مختلف کلچرل پرفارمنس پیش کی گئی۔ جھولے لال ایونٹ میں دھمال کے ساتھ میوزیکل کانسرٹ بھی ہوا۔ جھولے لال ایونٹ میں مرد اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لاہور کے ثقافتی پرفارمنس پر شہریوں نے خوب داد دی۔ کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ طلحہ اشرف، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔